فیصلہ آباد سے ہے ماشاءاللہ، اور تجار کے حلقے سے آپ کا تعلق ہے، یہ کیا چیز پیدا ہوتی ہے تاجروں میں ایک دم رمضان کے آنے سے پہلے ایک دم یہ آسمان پہ چیزیں مہنگائی لے جاتے ہیں؟ یہ سارا سال تو پھر بھی کچھ، اب تو پاکستان میں کسی چیز پہ بھی کسی کا کنٹرول نہیں رہا، لیکن پھر بھی کچھ بہتر ہوتے ہیں. کیا یہ روزے دار کے روزے پر اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا ہے تو اب بھگت، تو یا پھر کیا سبب کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا انتہائی شرم کی بات یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ہماری ساری کی ساری جو ہمارے دن بھر کے کام ہیں وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جا رہے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مولانا آج کے اس دور کے اندر جب غریب کو بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے، اور اس دور کے اندر ہمارے جو تجار ہیں جو اپنے آپ کو دیندار بھی ظاہر کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مال کے صدقات اور زکوٰۃ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ قیمتوں کو آسمان پر لے جاتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بدترین دھوکے باز وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اب وہ ذخیرہ اندوزی جس طرح مولانا نے فرمایا آج رواج بن گیا ہے، بلکہ ہر تاجر جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اور خصوصاً وہ اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ رمضان میں یہ چیز زیادہ بکے گی، پھل ہیں، فروٹ ہیں، یعنی روزہ دار کے روزے سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ اب تو یہ پھنسا ہوا ہے. اب یہ پھنسا ہوا ہے. لیکن مولانا یہ پھنسا تو ہوا ہے، ہم مسلسل تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہم چندے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں آ کے کہیں کہاں پر کمی کہاں پر ہے؟ اصل میں بات یہ ہے مولانا کہ سب کمی یہاں پر ہے کہ ہم دین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کو ہم ذریعہ نجات نہیں بناتے. اسلام کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ ایک اسلام کی جو بات کرتے ہیں یہ فیشن بن گیا ہے. اسلام اپناتے نہیں ہیں، اسلام سناتے ہیں یا سنتے ہیں، اسلام کو اپناتے نہیں. حضرت مولانا یہ کیسے ہوگا کہ اسلام کو اپنایا جائے، نہ سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، نہ سنا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اسلام ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں؟ یہ اس کے لیے کیا رستہ اختیار کرنا ہوگا؟ یقیناً اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے اور قرآن کے فلسفے کو سامنے رکھا جائے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک آواز بلند ہوگی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے تمہارے عملوں کی. صحیح. اور ایک اور جگہ رب العالمین نے بڑے دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ نہ تمہاری خواہشات پر فیصلے ہونے ہیں مسلمانوں اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر. ہم نے پہلی کتابوں میں بھی اس کتاب میں بھی ایک اصول مقرر فرما دیا ہے کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی برائی کرو گے تو اس کی جزا پاؤ گے. آج پاکستان کے جو حالات ہیں، معاشی حالات، سیاسی حالات، تعلیمی حالات، صحت کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے جس ابتری کا شکار ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر ہم آج اس ابتری کے ماحول میں بھی، اس ذلت اور رسوائی اور پسماندگی کے ماحول میں بھی اگر ہم آج بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف نہیں آئیں گے تو اس سے ابتر حالات ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات ہم پاکستانیوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر طبقے کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو، علماء کو، مشائخ کو، تجار کو، وکلاء کو، ججز کو، اور جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو، اور چھوٹے سے بڑا انسان اپنے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ لگائے، اپنے چہرے کو صاف کرے اور اپنے کردار کو استوار کرے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کوئی نیکی کرو تو اس کی جزا تمہیں نہ ملے، اور یہ بھی امپاسبل ہے کہ آپ کوئی برائی کریں اور اس کی آپ کو جزا نہ ملے. اصل میں مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں نے یہ بٹھا لیا اپنے دماغ میں کہ ہمیں جو سزا ملنی ہے نا وہ آخرت میں ملنی ہے، وہ مرنے کے بعد ملنی ہے. بھائی ایسا نہیں ہے، معاف ہو جائے گی، اور اس میں معافی کے ہم نے بڑے سارے چانسز پیدا کر دیے ہیں. مگر میں قرآن و سنت کے حوالے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رب